تزکیہ نفس یعنی نفس کو سدھارنا، یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک عبادت کی اصلاح کرنا اور دوسرا اخلاق کی تربیت کرنا۔ ان دونوں میں دو کام کرنے کے ہیں۔ اس میں سے میں عبادت کی اصلاح کے 2 کام اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور اخلاق کی تربیت کے 2 کام آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اگر کسی کو اپنی عبادت کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا سیکھیں، اور دوسرا کام عبادت میں ذوق اور شوق کو بیدار کرے۔ جب بندہ عبادت میں ذوق اور شوق کو بیدار کرتا ہے تو اس کو احسان کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ احسان کیا چیز ہے؟ حدیث شریف میں اس کو سمجھایا گیا کہ تم جب عبادت کرو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن عبادت میں ذوق اور شوق کو بیدار کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی خواہشات اور شہوات ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ اگر بندہ ہر وقت اپنی شہوات اور خواہشات کو پورا کرنے کی فکر میں رہتا ہے تو کبھی بھی وہ عبادت میں ذوق اور شوق کو حاصل نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے احسان بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر شہوات اور خواہشات کو رکھا ہے۔ ان میں سب سے بڑی شہوت 3 قسم کی ہے، ایک شرمگاہ کی شہوت، پیٹ کی شہوت اور تیسری دماغ کی شہوت۔ شرمگاہ کی شہوت میں زنا وغیرہ اس کی قسمیں داخل ہیں، اور پیٹ کی شہوت میں کھانے پینے کی شہوتیں داخل ہیں، اور دماغ کی شہوت کہ میں کس طرح دوسروں پر غلبہ حاصل کروں۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں کون سا ایسا کام کروں کہ مرنے کے بعد میرا نام لوگوں میں باقی رہے، اور اس کی انتہا اس طرح ہے کہ کس طرح میں لوگوں کے ذہن پر غلبہ پا جاؤں کہ لوگوں کے ذہن میرے ذہن کے غلام ہوں۔ یعنی میں کوئی ایسا فلسفی یا آرٹسٹ بنوں کہ لوگوں کے ذہن میرے ذہن کے غلام ہوں، یا میں کوئی ایسا سرمایہ دار یا حکمراں بنوں کہ ساری دنیا پر میری عملداری اور حکمرانی ہو۔ اسی کا نام حب جاہ ہے، یعنی اپنے آپ کو مشہور کرنے کی ہر وقت دماغ میں فکر ہو۔ تو یہ شہوتیں اگر انسان میں ہوتی ہے اور انسان ان کو پورا کرنے کی فکر میں رہتا ہے تو اس کو کبھی بھی عبادت میں لذت اور شوق حاصل نہیں ہوتا۔